السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج ہم ایک ایسی خبر کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جس نے ساری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں کو سخت تکلیف پہنچائی ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کر دیا ہے اور کئی لوگوں کو سوچنے پر بھی مجبور کر دیا ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے ایک ایسے واقعے کی کہ جس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی ایک وومین لیڈر، ایک وومین رہنما ملعونہ ویلنٹینا گومز نے قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہوئے، قرآن پاک کی توہین کرتے ہوئے نہ صرف مذہبی آزادی کو، نہ صرف مذہبی حساسیت کو مجروح کیا ہے بلکہ اخلاقی اور معاشرتی حدود کو بھی توڑ ڈالا ہے۔ یہ واقعہ اور یہ معاملہ پیش آیا ہے امریکی ریاست ٹیکساس کے اندر کہ جہاں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی کی وومین لیڈر ملعونہ ویلنٹینا گومز نے قرآن پاک کے خلاف نہایت سخت قدم اٹھایا اور ناپاک قدم اٹھایا۔ یہ اقدام صرف مذہبی آزادی کو مجروح ہی نہیں کیا ہے بلکہ یہ اقدام مذہبی آزادی، انسانی وقار اور سیاسی اخلاقیات کے اوپر بھی کئی طرح کے سوالات اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، آج ہم ساری دنیا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مذہب اسلام اور قرآن امن و امان، عدل و انصاف، اتحاد و اتفاق، یکجہتی و ہم آہنگی، محبت و الفت اور ہدایت کا پیغام ہے۔ یہ کتاب ایک دوسرے کو قریب کرنے، فرقہ واریت کو ختم کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے اور دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے کی ترغیب دیتی ہے، لیکن ہر دور کے اندر کچھ ایسے شرپسند عناصر وقتاً فوقتاً گاہے بگاہے جنم لیتے رہے ہیں جو قرآن کو، اسلام کو اور مسلمانوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ویلنٹینا گومز نے نہ صرف عوامی تقریب اور انتخابی مہم کے دوران قرآن مجید کو جلایا بلکہ اس نے کئی اسلام مخالف بیانات بھی دیے، اور اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے ان سارے بیانات اور اس واقعے کو ویڈیو کی شکل میں ریکارڈ کر کے اپنے ایکس ہینڈل ٹویٹر کے اوپر بھی شیئر کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جب لوگوں کی اس کے اوپر نظر پڑی تو سارے لوگ حیران رہ گئے کہ کس طرح سے یہ ایک مذہبی، ایک سیاسی رہنما، ایک سیاسی لیڈر مذہبی منافرت پھیلا رہی ہے اور نفرت کو ہوا دے رہی ہے۔ ناظرین کرام، اس نے اس پر ہی بس نہیں کیا بلکہ اس نے ٹیکساس کے ووٹرز سے بھی اپیل کیا کہ ٹیکساس والو، تم مجھے جتاؤ، میں ٹیکساس سے اسلام کو ختم کر دوں گی، قرآن کو ختم کر دوں گی، اسلام کا نام و نشان مٹا دوں گی۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو دیکھتے ہی دیکھتے سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور منٹوں کے اندر کئی ملینز ویوز بھی آ گئے۔ جب یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو یہ ویڈیو نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا بھر کے مختلف ممالک کے اندر زیر بحث آ گئی، جس کے نتیجے میں امریکی مسلم تنظیموں نے فوراً رد عمل دیا۔ اس کے علاوہ کونسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز سمیت مختلف اداروں نے بھی ان اقدامات کی پرزور انداز میں مذمت کی۔ ان سارے اداروں کا کہنا تھا کہ یہ اقدامات اور یہ سارے بیانات صرف مذہبی آزادی کے خلاف ہی نہیں، ان سے مسلمانوں کی دل آزاری ہی نہیں ہوئی ہے بلکہ یہ امریکی معاشرتی اقدار کے خلاف بھی ہے۔ پھر انہوں نے حکومت امریکہ سے مطالبہ کیا کہ ہم حکومت امریکہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے نفرت پھیلانے والے افراد کو قانون کے مطابق کٹ گھرے میں کھڑا کیا جائے، قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی شدید رد عمل دیکھنے کو ملا۔ لوگوں نے، خصوصاً مسلمانوں اور دیگر انصاف پسند لوگوں نے ٹویٹر، انسٹاگرام، فیس بک، ان سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر پوسٹ اور ویڈیوز کو شیئر کرتے ہوئے اس واقعے کو اور اس ہولناک اور خوفناک حادثے کو مذہبی آزادی اور انسانی حقوق کے لیے نہایت ہی سنگین خطرہ قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، ماہرین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے بیانات یہ محض ایک جذباتی عمل نہیں ہو سکتے ہیں بلکہ ان کے پیچھے بہت سارے سیاسی مقاصد چھپے ہوئے
ہوئے ہیں، کیونکہ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق 2026 کے چناؤ کے اندر یہ ویلنٹینا گونز ریپبلکن پارٹی کی جانب سے اور ٹیکساس کے اندر امیدوار بننے کا ارادہ رکھتی ہیں، چناؤ لڑنے کا ارادہ رکھتی ہیں، جس کی وجہ سے اس نے یہ قدم اٹھایا اور اسلام مخالف بیانات دیے۔ سیاسی حلقوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس طرح کے اشتعال انگیز اقدامات اور اس طرح کے اشتعال انگیز موادات بعض اوقات مخصوص ووٹ بینک کو متحرک کرنے کے لیے کیے جاتے ہیں، خاص طور پر ایسے موقع پر جب سیاسی ماحول تنازعات کا شکار ہو۔ ناظرین کرام، یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے ہے کہ جب بھی اس طرح کی مذہبی آزادی کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے، جب بھی اس طرح کے اقدامات اور اس طرح کے اسلام مخالف بیانات جاری کیے جاتے ہیں تو یہ معاشرتی تقسیم کو بڑھا دیتے ہیں، عوام کے درمیان دوری پیدا کر دیتے ہیں، خاص طور پر امریکہ جیسے ملک کے اندر جہاں مذہبی آزادی انسانی حقوق کو بنیادی اقدار سمجھا جاتا ہے۔ تو ایسے کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی مذہب کی توہین یا کسی بھی مقدس کتاب کی توہین، چاہے وہ توریت ہو، زبور ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، کسی بھی کتاب کی توہین یا کسی بھی مذہب کی توہین یا کسی بھی مذہب کے مقدس شخصیت کی توہین، یہ انسان معاشرتی تقسیم کو بڑھا دیتی ہے اور معاشرتی یکجہتی و ہم آہنگی کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ سماجی سائنسدانوں کا بھی یہی کہنا ہے کہ نفرت پھیلانے والے اقدامات اور نفرت پھیلانے والے بیانات، ان سے کوئی خاص طبقہ ہی متاثر نہیں ہوتا یا مسلمان ہی متاثر نہیں ہوتے، بلکہ دیگر اقلیتیں بھی عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہیں، وہ بھی خوف کے اندر اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس واقعے نے ایک بار پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا کر دیا ہے کہ کیا آزادی کا مطلب یہی ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کر کسی بھی مذہب کے خلاف بول دے، کوئی بھی شخص کسی مذہب کی مقدس شخصیت کی توہین کر دے یا مقدس کتاب کو جلا ڈالے؟ کیا آزادی کا مطلب یہی ہے؟ اگر آزادی کا مطلب یہی ہے تو ایسی آزادی کو ہمیں لات مارنا چاہیے، اور ہم اس وقت اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دینا ہے، بلکہ اس وقت ہمارے پاس ایک اہم موقع ہے کہ ہم دنیا کے سامنے مذہب اسلام، قرآن اور نبی کی تعلیمات کو سامنے لائیں، جو امن و امان، الفت و محبت، یکجہتی و ہم آہنگی، صبر اور برداشت پر مبنی ہے۔ اور میں اس ملعونہ خاتون سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات میری اس بات کو وہاں تک پہنچائیں گے، میں اس ملعونہ خاتون سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تم جیسی خاتون یا تم جیسے لوگ اس دنیا کے اندر قرآن کے ہزاروں دشمن پیدا ہوئے، قرآن کو جلانے کی کوشش کی، قرآن کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کی، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ سارے لوگ تو مٹ گئے، ان کا نام و نشان تو مٹ گیا، لیکن قرآن آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ تھا اور قیامت تک زندہ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح اسلام کل بھی زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ قرآن اور اسلام کے محافظ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تو قرآن مجید کے اندر واضح طور پر فرماتے ہیں، ان الدین عند اللہ الاسلام وانا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ اس لیے تم جیسے دشمنوں سے اور تم جیسے حاسدین سے اس مذہب اسلام کو نہ کبھی نقصان پہنچا تھا اور نہ نقصان پہنچے گا۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا اپنے مسلمان بھائیوں سے کہ ہم یہ سارے واقعات اور یہ سارے اقدامات و بیانات تو وقتی ہیں، عارضی ہیں، لیکن ہمیں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے، ہمیں ان سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو دینی تعلیمات کے ساتھ جوڑنا ہے، ہمیں اپنے بچوں کو مدرسے کے اندر پڑھانا ہے، تاکہ ہم دنیا کو یہ دکھا سکیں اور یہ بتلا سکیں کہ مذہب اسلام کے ماننے والے لوگ یعنی مسلمان نفرت کا جواب نفرت سے نہیں دیتے، بلکہ نفرت کا جواب علم سے، دلیل سے اور کردار سے دیتے ہیں۔ آخر میں آپ مسلمان حضرات سے یہی اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ ان جیسے افراد کے خلاف اور ان جیسے شرپسند عناصر کے خلاف جتنا ہو سکے آواز کو بلند کریں، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر احتجاج کریں اور ایسی آواز اٹھائیں کہ ہماری یہ آواز امریکہ کے وائٹ ہاؤس سے جا کر ٹکرائے اور وہ اس ملعونہ خاتون کو کیفر کردار تک پہنچانے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی۔
اسی طرح کی خبروں اور تجزیے کے لیے اور اسی طرح کے بیانات اور دینی معلومات، سیاسی معلومات کے لیے، تاریخی معلومات کے لیے ہمارے اس چینل سے جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔